بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ویلکم ٹو another show on Z9 ٹیلی ویژن. ہمارے پروگرام کا نام ہے معرفت دین اور میں ہوں آپ کی میزبان ماریہ خالد. ہمارے پروگرام کے 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں. ہمارا پہلا سیگمنٹ قرآن اور حدیث، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن اور ماڈرن سائنسز. دونوں ہی سیگمنٹس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسے ٹاپک پہ بات کروں جو کہ ہمارے آج کل کی بھاگم دوڑ والی زندگی سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو. اور کوشش تو یہی ہے ناظرین کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں تاکہ اپنی زندگی کو ہم اور بھی خوشگوار بنا سکیں انشاءاللہ. آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ٹاپک ہے سلام کرنے کا ٹاپک، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم یہ تو جانتے ہی ہیں کہ جب ہم کسی سے ملیں تو ہم ان کو سلام کریں اور ہم سب یقیناً یہ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے. یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے السلام علیکم، ان کے جو میننگز ہیں وہ الفاظ اسپیسیفکلی ہم کیوں ادا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ میں آپ کو آج کے پروگرام میں بتاؤں گی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بہت ساری غلطیاں جو ہم انجانے میں سلام کرتے ہوا کر لیتے ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو چلیں پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سلام کی اہمیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپس میں جب ملو تو سلام کرو اور سلام کے کلچر کو عام کرنے کی تاکید ہمیں دی. اور سلام جو ہے وہ سلامتی اور عافیت کی بہترین ایک دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اور جب ہم سلام کرتے ہیں اور جب دوسرا ہمیں سلام میں جواب دیتا ہے تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں اصل میں کہ اب آپ ہماری طرف سے محفوظ ہیں. اور what that means exactly یہ لیٹر آن ان دا پروگرام میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. اور سلام ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مکمل سلام تو یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں تو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہاتھ بھی ملائیں. اور جب 2 مسلمان سلام کرتے وقت ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے میننگ پر غور کریں ناظرین تو جس کو ہم سلام کر رہے ہیں اس کو ہم ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے محفوظ ہیں. اور اگر ہم کسی کو سلام کریں، اس کا ہاتھ ملائیں اور اس کی جڑیں بھی کاٹیں تو یہ ہم اصل میں منافقت کرتے ہیں. اور اسی کے اوپر میں مزید آپ کو بتاؤں گی. ابھی ٹائم ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن اور حدیث اور ہم سے بات کر رہے ہیں جناب طارق غوری صاحب، پرنسپل اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیگمنٹ قرآن و حدیث میں آپ شامل حال ہیں طارق غوری کے ساتھ اس پروگرام معرفت دین میں. سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ کا اس پروگرام کو دیکھنا یقیناً اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم معرفت دین چاہتے ہیں، ہم دین کا عرفان چاہتے ہیں، اپنے دین سے ہم محبت کرتے ہیں، اسے سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالی اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا سے محبت کرتے ہیں. اتنے پختہ ایمان کے ساتھ، اتنے عظیم جذبے کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخدا میں اپنے دل کی بات شیئر کر رہا ہوں. یہ میرے لیے عظیم سعادت ہے کہ آپ بھائیوں بہنوں کی محفل میں ایک اچھا پیغام لے کر میں حاضر خدمت ہوں. جہاں پر آپ سن رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی، وہاں میرے لیے بھی یہ سعادت ہے کہ مجھے بھی اس سیگمنٹ کے لیے بیٹھ کر کچھ پڑھنا، سیکھنا، سکھانے کا موقع حاصل ہوتا ہے الحمدللہ تعالی.
آج کے سیگمنٹ میں جو موضوع ہے انشاءاللہ اس حدیث پاک کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جو حدیث پاک میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے، اور جس طرح اس سے قبل بھی میں کئی بار اس بات کو واضح کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ حدیث پاک جو امام بخاری اپنی صحیحین میں، دونوں ہمارے یہ امامین کریمین اپنی صحیحین میں لائے ہیں، وہ حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے کہ اس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں حدیث پاک، اور اسے محض ظاہری کانوں سے نہیں، اگر ممکن ہو تو دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہوا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے ایک سوال کیا، اور کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتلائیں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ عملتہ دخلت الجنہ، اور یہ سوال ہم سب کا ہے کہ کوئی ہمیں ایسا عمل معلوم ہو کہ جس سے جنت ہمارا مقدر بن جائے۔ اب سنیے، قال، اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ نمبر 1، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، پہلی بات۔ دوسری بات، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کی پابندی کرو۔ پہلا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا فرمایا کہ فرض نماز کی پابندی کرو۔ پھر فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو جو تم پر فرض ہے۔ تو پہلا اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں، اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسرا فرض نماز کا قائم کرنا، اور تیسرا فرمایا زکوٰۃ کا ادا کرنا جب وہ تجھ پر فرض ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر فرمایا وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہ ہدایات رب کریم کی بارگاہ سے جو عطا ہوئی ہیں، میرے آقا نے من و عن ان صحابی کو بیان فرما دی۔ وہ صحابی جو یہ سوال لے کر آئے کہ آقا ایک ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ جس پر عمل کر کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اور حضور نے بلا تأمل یہ معمولات اس کے سامنے رکھے کہ جو عقیدہ بھی ہے، جو علم بھی ہے، جو عمل بھی ہے۔ اب دیکھیے اس اعرابی نے جس نے آ کے سوال کیا تھا کیا جواب دیا۔ قال، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولی۔ اللہ غنی، فرمایا مجھے اس ہستی کی قسم ہے جو میری جان کی مالک ہے، میں اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ یعنی جتنا مجھے عمل بتایا ہے اے اللہ کے رسول، میں من و عن اس پر ایسے ہی عمل کروں گا۔ یعنی میری زندگی اپنے رب کی عبادت ہی میں گزرے گی، میری زندگی میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہوگا، میں نماز کبھی قضا کرنے کا زندگی میں تصور نہ کروں گا،
زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس کی ادائیگی پر کبھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ روزے جب آ گئے، فرض ہو گئے، اب روزے قضا کیے جانے کا میری زندگی میں کوئی تصور نہیں ہوگا۔ تو گویا اس نے اتنے مستحکم ارادے کا وہاں پر اظہار کیا، وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ گواہ رہیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، یعنی اب زندگی بھر ان امور پر عمل پر پابندی اختیار کیے رکھوں گا۔ اب یہ تو ان اعرابی نے کہا، اب سنیے کہ حضور نے پھر جواباً کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ اگلے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ نیتیں اپنے دل میں پختہ کر لیجئے کہ ہم بھی ان امور پر اے یا رب کریم ہمیں توفیق مرحمت فرما کہ ہم اس طرح سے کاربند ہو جائیں کہ اب نہ زندگی عبادت کے بغیر گزرے، نہ کبھی تصور شرک ہمارے ذہنوں میں آئے، نہ کبھی نماز قضا ہو، نہ زکوٰۃ دینے سے ہم پیچھے ہٹیں، اور نہ ہی کبھی رمضان کا کوئی روزہ قضا ہو۔ گویا زندگی کے یہ فرائض، وہ حقوق جو رب تعالیٰ سے متعلق ہیں، اور وہ عبادات جس میں حقوق العباد بھی شامل ہیں، وہ تمام حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، زندگی اس کی اطاعت میں بسر ہو رہی ہے۔ اور اب جس نے پختگی کے ساتھ یہ ارادہ فرما کر حضور سے یہ فرمایا کہ اب میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، گویا جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، زندگی اس کی مرضی پر ہی گزارا جانا ہے۔ میری ظاہری کسی بھی ہوائے نفس کا، میری ذاتی خواہش کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ آقا اس پر آپ گواہ ہو جائیے۔ اب میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ صحابی جا رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من صبہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، متفق علیہ۔ میرے آقا نے جب وہ صحابی یہ بات کہہ کر اپنے عزم اور ہمت اور حوصلہ اور جذبہ کا اظہار فرما کر، جب ان کی اس کیفیت کو میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا، جب ان کے اس پختہ ارادے کو ملاحظہ فرمایا، اور یہ کہہ کر صحابی پلٹتے ہیں، تو میرے آقا صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس اعرابی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ Whoever wants to see a person from paradise, look at this person. This is the guarantee. یہ ضمانت ہے تاجدار کائنات کی بارگاہ سے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر میرا یقین، ایمان اتنا مستحکم ہو، اتنا پختہ ہو، میرے عزم اور حوصلے کی دیوار اتنی مضبوط ہو کہ شیطانی کوئی وسوسہ، نفسانی کوئی وسوسہ اس دیوار کو گرانے کی ہمت نہ کر سکے۔ آپ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، واجبات کی پابندی کر رہے ہیں، آپ حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو اس رنگ میں ڈھال لیا جو اللہ کا رنگ ہے، اس سیرہ پر اپنی زندگی کو آپ نے کامل اعتبار سے اس رنگ میں ڈھال لیا جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے دل کو محبت اہل بیت سے، محبت صحابہ سے، میرے آقا کی ساری امت سے، بنی نوع انسان سے آپ کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے دل سے ہر طرح کے حسد، بغض، کینہ، ہر قسم کی برائی کو رفع فرما کر آپ نے اللہ اور اس کے محبوب کی اور محبوب کے محبوبین کی محبت سے آپ نے جب منور کر لیا ہے، اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے۔ تو یہ گویا ایک اتنا واضح پیغام ہے، اتنی واضح حدیث مبارکہ متفق علیہ کہ جس پر کوئی اختلاف نہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اس کو اسی انداز میں لائے اور اس طریقے سے میرے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا فرمان رسول کریم کو کہ اے امت محمدیہ، یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا نسخہ ہے، یہ جنت کے حصول کا پروانہ ہے، اسے اپنے سینوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رچ بسا لیجئے۔ پروردگار عالم میری، آپ کی، ہم سب کی یہ حاضر اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا
إلا البلاغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ناظرین، تو ہم نے آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور حدیث. واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور آج بات ہو رہی ہے سلام کرنے کے اوپر، یعنی السلام علیکم کی اہمیت اور اس کے ورچوز پر ہم بات کر رہے ہیں. تو جو لفظ ہم کہتے ہیں سلام کرتے وقت، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، ایک پوری لاجک ہے، ایک پوری فلسفی اس کے پیچھے چھپی ہے، اور آج ہم اس کو سمجھیں گے. اور فار ایگزامپل، جب ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی سینری کو، پھولوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اور اگر ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کہو اللہ اکبر. تو اسی طرح سے ہر جگہ پہ ڈفرینٹ موقعوں پہ جو بھی چیز ہمیں کہنے کے لیے کہی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس ساری چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہی ہے. اور بس یہ ہے کہ ہم عموماً جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر آپ کسی کو، بچے کو پیار کر رہے ہو، آپ ماشاء اللہ کہہ رہے ہو، تو ماشاء اللہ کیوں؟ اس موقع پر آپ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ تو عموماً ہم اس طرح سے چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ساری چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوتی ہی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور ہم نے ضمانت دے دی کہ آپ کی عزت، آپ کا مال، آپ کی آبرو میری طرف سے اب محفوظ ہے، یعنی سلامتی ہو آپ پر، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں یا میں دیتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں کہ کم از کم میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور جواب میں جب کوئی ہم سے کہتا ہے وعلیکم السلام، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سن لیں کہ اگر آپ کے جذبات میرے لیے ایسے ہیں تو میری طرف سے بھی آپ بے فکر ہو جائیں، میری طرف سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ہم ایک شخص کو سلام کریں، اس سے ہاتھ ملائیں، اور پھر کسی بھی نامناسب طریقے سے ہم برتاؤ کریں ان کے ساتھ، ان کو دھوکہ دیں، تو نہ ہم نے سلام لیا اور نہ ہی ہم نے اصل میں سلام ان کو کبھی دیا. تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ کو اگزامپلز دوں گی ہم کتنی غلطیاں کر دیتے ہیں صرف سلام کرنے کے دوران. اور یقیناً سب سے پہلے میں اپنا سلام کرنے کے انداز کو ضرور تبدیل کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ ہم سلام کم سے کم اپنا ٹھیک کر سکیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. واپس آنے کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جہاں ہم سے بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن اور ماڈرن سائنس. Welcome to Watan Kebab, the land of Afghan grill. Elegant and family-oriented atmosphere. Always authentic and the best kebabs in town. Friendly staff. Wide selections of chicken kebab, tikka kebab, chapli kebab, and much more. The quickest and tastiest way of experiencing authentic Afghan cuisine. At Watan Kebab, you are closer to Afghanistan than you think. Dine in or take out. Open 7 days a week. Watan Kebab is conveniently located at the intersection of Port Ontario and Matheson Boulevard. Call 905-712-2221. Hey nani, hey nani, 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 hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. I love the way that you wrap it, oh crispy. Hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. You can top it like a pizza, so crispy. Oh, it tastes so good with your favorite curry. Yeah, you know you wanna take me home. So many ways to enjoy crispy stone-baked naan. Your delicious crispy naan is now available in frozen format for original, whole wheat and garlic. It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. Human Concern International. Since February 2000, Human Concern International has actively spearheaded their flagship child sponsorship program. Today, HCI operates the program in over 15 different countries. HCI is one of the first organizations offering sponsorship assistance to the children of Yemeni and Rohingya communities. The goal is the same:
provide for the child in body, mind, and soul. HCI works closely with local partners to supply food, security, clean water, medical care, and school necessities. And most importantly, despite difficulty, natural disasters and conflicts offering children a chance to live normal lives. With zero administrative fees for sponsoring a child, you can see whom you will be benefiting, complete with an annual report on the child's progress. We can all work together to make a world of change. Human Concern International, working to change our world. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश If you are searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक, 647-518-3000. अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं और परेशान हैं अपनी नई या रीफाइनेंस मॉर्गेज के लिए, तो एतमाद के साथ राब्ता कीजिए CIBC के मॉर्गेज एडवाइज़र कामरान कुरैशी। बेहतरीन रेट्स और आला सर्विसेज के लिए 647-280-6663। सर्विंग द कम्युनिटी फॉर 17 years, CIBC के मॉर्गेज एडवाइज़र कामरान कुरैशी। शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है, मुंह में जो रस घोल दे यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है सलाम और इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे सेगमेंट का नाम है कुरान और मॉडर्न साइंस और हमसे बात कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फवाद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर फवाद इकबाल सेगमेंट कुरान और मॉडर्न साइंस के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, यकीनन ये एक ऐसा इनफरादी टॉपिक है जो दिलचस्प होने के साथ साथ आपकी नॉलेज में भी मैं यकीन रखता हूँ कि बहुत इजाफ़ा करेगा। कुरान के तवस्सुत से हम जब बात करते हैं और जब हम इसको अपनी दुनियावी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो ये एक ऐसी नॉलेज है जो अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले हमें कुरान के तवस्सुत से हम तक पहुंची। और ये नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जो वक्त के साथ साथ आने वाले सदियों में या आने वाले सालों में मेडिकल साइंस इसको प्रूव करती जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के हवाले से, और वो कौन सा ह्यूमन ब्रेन का हिस्सा है जो बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, ख़ास तौर पे जो इंसान अपनी डिसीजंस लेता है, जो डेली बेसिस पे हम चीज़ों को जिस तरह से जज कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम चीज़ों का मवाजना कर रहे होते हैं। तो ये फंक्शन, ये स्पेसिफिक फंक्शन हमारा ब्रेन किस तरह से इसको कंट्रोल करता है। मगर इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले, यानी कि इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड पे रोशनी डालने से पहले, मैं आपको कुरान की आयत जो कि इस स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से एक नॉलेज हमसे शेयर करती है, सूरह अल-अलक़ की 2 आयत आपसे शेयर करना चाहूँगा जो हमें बताती हैं कि किस तरह से इस नॉलेज की इफादियत है आज की हमारी ज़िंदगी में। कुरान की सूरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ल्ला लइन लम यंतही लनस्फ़हा मिन बिन्नासियती। इसके उर्दू मायने हैं, हाँ अगर बाज ना आया तो हम ज़रूर पेशानी के बल पकड़कर खींचेंगे। नासियतिन कज़िबतिन ख़ातियतिन, कैसी पेशानी, झूठी खताकार। इस आयत
میں جو اللہ تعالیٰ کا کی ورڈ ہے جو میں آپ سے جس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، وہ پیشانی کا ہی کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے جسم کے بہت سارے ایسے اعضاء ہیں، ایسے جسم کے حصے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ذکر کر سکتے تھے، مگر جہاں بات ہو رہی ہے خطا کاروں کی، جہاں بات ہو رہی ہے ڈس بلیورز کی، جہاں بات ہو رہی ہے اس کی وحدانیت کا انکار کرنے والوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں خاص طور پہ پیشانی کا ہی ذکر کیا؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں سائنٹیفک نالج کے بیسس پہ، کس طرح سے آج میڈیکل سائنس اس کو پروف کرتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن برین کی، یہ ایک ایسا کمپلیکس آرگن ہے، جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی کیپیسٹی، جس کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ انسانی سوچ سے بہت زیادہ ہے۔ ہاں یقیناً یہ کمپلیکس آرگن ہے اور جسم میں ہمارا ایک طرح کا سافٹ ویئر کا کام دیتا ہے۔ بہت صدیوں پہلے تک قرآن نے جب کہ اشارہ دے دیا تھا کہ پیشانیاں، وہ پیشانیاں جو جھٹلانے والی پیشانیاں ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھتے رہے لوگ کہ انسان کا جو ویژن ہے، انسان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کا جو کنٹرول، برین کا جو حصہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، برین کا جو حصہ اس کے تمام فنکشنز کو مانیٹر کرتا ہے، وہ ہمارے فور ہیڈ یعنی کہ فرنٹ سائڈ آف دا ہیڈ، جسے ہم فور ہیڈ کہتے ہیں، اس کے پیچھے موجود ہے۔ مگر بہت صدیوں بعد یہ دریافت ہوئی کہ ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارا ویژن ہے، جو ہم جو بصارت ہے، جو ہماری آئی سائٹ ہے، وہ ہمارا برین کا حصہ، جو حصہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ریئر برین ہے۔ فور ہیڈ، جسے میڈیکل نالج میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اسے پری فرنٹل کارٹیکس بھی کہتے ہیں۔ انسانی برین کا وہ حصہ ہے جو کہ نہ صرف انسان کو برے اور اچھے کی تمیز، آج ہونے والے حالات و واقعات کے کل ہونے والے اثرات، اور اس کو ہمیشہ ایک ایسا الرٹ دیتا ہے جو کہ نیچرل الرٹ ہے، جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری بات یا میرے اس ایکشن کے کیا اچھے اثرات ہو سکتے ہیں، کیا برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ پری فرنٹل کارٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ڈیوائس کیا ہے جس کے تھرو انسان ڈسکرائب کرتا ہے بری چیزوں کو اور اچھی چیزوں کو۔ اگر ہم اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں ایک مثال آپ لوگوں سے یقیناً دینا چاہوں گا کہ جب ہم کسی گرم چیز یا کسی گرم کپ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ جل جائے گا، تو ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ 401 یا ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ریمپ پہ جب ہم اسپیڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑی کو، تو ایک خاص رفتار ہمیں درکار ہے اس گاڑی تک پہنچنے کے لیے یا اس ٹریفک کے فلو کو میٹ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وہ رفتار کو مینٹین نہیں کر سکے یا اچیو نہیں کر سکے تو یقیناً اس کے برے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے برین میں پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ ان تمام ایکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے، جس میں انسان تمیز کرتا ہے اچھی اور بری چیزوں کے حوالے سے، اور یہی وہ جس برین کا یہی وہ حصہ ہے، وہی پارٹ ہے جو کہ خطا کار یا جھٹلانے والے، جن کو قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو پیشانیوں سے پکڑ کے ان کو کھینچا جائے گا، تو یقیناً قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اسی حصے کا جو حصہ ذمہ دار ہے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے حوالے سے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، اور اگر ہم اس کو جھٹلاتے ہیں تو ہمارا اندر جو گلٹ موجود ہوتا ہے، جو ضمیر موجود ہوتا ہے، وہ ضرور انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک بری چیز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم خود کو اگر نہیں روکتے ہیں تو اس کے یقیناً نتائج ہیں، اور جس کا بار بار قرآن نے ذکر کیا ہے۔ میڈیکل سائنس کی ایک لیٹسٹ ریسرچ جو کہ برٹش جرنل آف سائیکیٹری میں 2007 میں پبلش ہوئی، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو بہت زیادہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں انہیں پیتھولوجیکل لائرز کہا گیا ہے۔ اور اس اسٹڈی میں ایک انتہائی حیرت ناک بات بتائی گئی کہ لائرز شوڈ اے ریلیٹیولی وائڈ اسپریڈ انکریز ان وائٹ میٹر اپ ٹو 23 to 36%، یعنی کہ ان کا جب پیتھولوجیکل ایگزامینیشن کیا گیا، ان کی برین کی اسٹڈی کی گئی، تو یہ نظر آیا سامنے کہ جسم کے اندر جو
جو مواد موجود ہے جسے کارٹیکس کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں، وائٹ اینڈ گرے میٹر اسے بھی کہتے ہیں ہماری میڈیکل لینگویج میں. تو وائٹ میٹر کی ایکسپینشن نظر آئی اپ ٹو 36%، اور اس کو سائنسدانوں نے یا جو ہمارے ریسرچرز تھے انہوں نے ٹرمنالوجی سے پکارا جسے کہتے ہیں پیتھولوجیکل لائرز. تو یقیناً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج 1400 سال کے بعد میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ پیشانی کے پیچھے موجود برین کا حصہ جو کنٹرول کر رہا ہے جھوٹ اور سچ کو، اور قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی حصے کو اللہ تعالیٰ پکڑ کر اسی حصے کو کھینچا جائے گا پیشانی کے ذریعے خطا کاروں کو. تو کتنی بڑی نالج اس میں موجود ہے، کتنا بڑا میسج موجود ہے. تو میں آج کے اپنے اس ٹاپک کا اختتام اس میسج سے کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں صحیح فیصلے، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہوں، چاہے دنیا کے حوالے سے ہوں، چاہے روزمرہ کی چیزوں کے حوالے سے ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا، اور یہی عقل اور شعور ہمیں جانوروں سے الگ کرتا ہے. لیکن اس شعور کی جو معراج ہے وہ یقیناً انسانی ہی ہے، اس کی سوچ ہے. مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سوچ اور اس شعور سے جو ہم نے فیصلے کیے غلط یا صحیح، اس کے لیے یقیناً ہمیں حساب دینا ہوگا، اور روز محشر اس پہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. تو سچ بولیں، حق کے لیے ساتھ دیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا ٹاپک میں نے آج کور کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے آپ نے ایک نیا میسج لیا ہوگا، اور یقیناً آپ مزید تحقیق اور مزید ریسرچ کے تھرو اس کو فردر ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں، اینڈ یو ول لرن اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. میں ڈاکٹر فواد اقبال آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. جی ناظرین، تو آج بات کر رہے ہیں ہم سلام کے اوپر، یعنی السلام علیکم کے امپورٹنس اور اس کے ورچوز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سلام کے کلچر کو عام کرنے کی تاکید عطا فرمائی. جسٹ لائک اینی تھنگ ایلس، سلام کرنے کا بھی ایک صحیح طریقہ ہے اور سلام کرنے کا بھی ایک غلط طریقہ ہے. اور میں آپ کو کچھ اب چیزیں ایسی بتاؤں گی جو ہم نے سلام کرتے وقت جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلی تو یہ چیز کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اسی طرح سے یا اس سے بھی بہتر انداز میں اس کا جواب دیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم تو آپ جواباً کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں اس سے بھی بہتر جواب یہ ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری چیز، جب ہم صرف کہیں نہیں، جب ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں صرف ہم وہ بولیں نہیں بلکہ ہم اس کے مطلب کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم سلام کا جو اصل ایسنس ہے وہ ہم جان سکیں. اور سلام جو ہے جاننے والوں کو بھی کریں، اور جن کو آپ نہیں جانتے آپ ان کو بھی کریں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے جاننے والوں کو ہی سلام کریں. اور ناظرین، یہاں پر وہ ساری چیزیں، اسپیشلی اف یو بلانگ ٹو دی ساؤتھ ایشین کمیونٹی، آپ نے بہت سارے سلام کے ڈفرینٹ ورژنز سنے ہوں گے. تو اس طرح کی چیزیں کہنا، السلام علیکم، السلام علیکم، یا پھر السلام علیکم، یا بہت طرح کے ہم آئی ایم شیور ایوری کلچر میں اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں، لیکن جو ان کے معنی ہیں وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو گناہ میں بھی آ جاتے ہیں جب آپ اس کے میننگز پر غور کریں. فار ایگزامپل، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت ہو. اینڈ وی وڈ نیور وانٹ ٹو بی سیئنگ دیٹ ٹو اینی باڈی آن آور فرسٹ انکاؤنٹر ود دم. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس طرح کی ان کو ملتے وقت ہم ان کو یہ انپلیزنٹ چیز ان سے بولیں. تو ہم اس پہ ضرور غور کریں گے اب گوئنگ فارورڈ کہ ہم سلام کس طرح کر رہے ہیں. سلام تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے علاوہ کوئی سلام نہیں. تو آئیے گوئنگ فارورڈ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے سلام کو تو ٹھیک کر ہی سکتے ہیں. ہم بے شک بہت گناہ گار ہیں، لیکن سلام یہ تو ناظرین ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے، اور کم سے کم ہم اس کو تو ٹھیک کر ہی سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور Z9 ٹیلی ویژن کی ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
to Watan Kebab, the land of Afghan grill. Elegant and family-oriented atmosphere. Always authentic and the best kebabs in town. Friendly staff. Wide selections of chicken kebab, tikka kebab, chapli kebab, and much more. The quickest and tastiest way of experiencing authentic Afghan cuisine. At Watan Kebab, you are closer to Afghanistan than you think. Dine in or take out. Open 7 days a week. Watan Kebab is conveniently located at the intersection of Port Ontario and Matheson Boulevard. Call 905-712-2221. Hey nani, hey nani, 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 hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. I love the way that you wrap it all crispy. Hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. You can top it like a pizza, so crispy. Oh, it tastes so good with your favorite curry. So good. Yeah, you know you wanna take me home. So many ways to enjoy crispy stone-baked naan. Your delicious crispy naan is now available in frozen format for original whole wheat and garlic. It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. Human Concern International. Since February 2000, Human Concern International has actively spearheaded their flagship child sponsorship program. Today, HCI operates the program in over 15 different countries. HCI is one of the first organizations offering sponsorship assistance to the children of Yemeni and Rohingya communities. The goal is the same: provide for the child in body, mind, and soul. HCI works closely with local partners to supply food, security, clean water, medical care, and school necessities. And most importantly, despite difficulty, natural disasters and conflicts, offering children a chance to live normal lives. With zero administrative fees for sponsoring a child, you can see whom you will be benefiting, complete with an annual report on the child's progress. We can all work together to make a world of change. Human Concern International, working to change our world. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक. 647-518-3000. अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं और परेशान हैं अपनी नई या रीफाइनेंस मॉर्गेज के लिए, तो एतमाद के साथ राब्ता कीजिए CIBC के मॉर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी. बेहतरीन रेट्स और आला सर्विसेज के लिए 647-280-6663. सर्विंग द कम्युनिटी फॉर 17 years. CIBC के मॉर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है. मुंह में जो रस घोल दे यही तो इसकी पहचान है. जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है. कभी मीठा, कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है. मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है. सांसों को महका दे, लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है. और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब. तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे. बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप.